السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار راحت اور آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار راحت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آج بڑی اہم سٹوری ہے، اور سٹوری ہے سنتھیا ڈی ریچی کے حوالے سے۔ اس نے محترمہ بینظیر بھٹو کی براہ راست کس طرح کردار کشی کی، اور اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری کو بڑا پرسنل لیول پہ اٹیک کیا اور ان پہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ اس کے بعد رحمان ملک صاحب کو ریپ کا باقاعدہ طور پہ الزام نہیں، بلکہ انہوں نے کہا میں ثابت کر سکتی ہوں کہ رحمان ملک صاحب نے مجھے ریپ کیا۔ سابق پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مجھے بڑے برے طریقے سے کھینچ کے اور بڑے غلط طریقے سے مجھے گلے لگایا۔ پھر شہاب الدین جو ایکس منسٹر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے مرکزی لیول کے عہدیدار رہے ہیں، پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے کبھی، ان کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے بندے تو بڑے دلچسپ ہیں، لیکن انہوں نے میری پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، بڑے قابل اعتراض حرکتیں کی اور میرے کندھے کے اوپر بھی ہاتھ رکھا۔ اچھا، اب بات اور آگے بڑھی ہے تو بات چلی گئی ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کی طرف کہ نون لیگ کے کچھ لوگ اب نشانے کے اوپر ہیں اور پی ٹی ایم کے لوگ کچھ نشانے کے اوپر ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ایسا پنڈورا باکس کھل رہا ہے کہ جو محترمہ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، میری ذاتی طور پہ بھی کسی دوست نے بات کروائی ہے۔ ایک تو میں آج کی اس سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ایک کتاب بھی لکھ رہی ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ آج کل محترمہ دیکھی جا رہی ہیں، میں نے جب ان سے پوچھا کہ ان کی باری کب آ رہی ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کی باری شاید اس وقت آئے جو میں پاکستان میں نہیں ہوں گی، پاکستان سے چلی جاؤں گی، تو پھر اس پہ کتاب بھی کوئی لکھوں گی اور اس کے بعد بہت سارے اور لوگوں کی بھی باری آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنا پنڈورا باکس کھل رہا ہے، اس کو اگر تھوڑا سا پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان ہیں ان کو تاریخ کے حوالے سے اگر ماضی میں جا کے ذرا دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بھٹو صاحب کی شامیں کیسے گزرتی تھی، کون سی پاکستانی اور کون سی بیرون ملک سے، خواتین و حضرات ان محفلوں کی جان ہوا کرتے تھے، اور بلکہ بہت سے خواتین ایسی تھیں جو اس وقت بھی، آپ ایوب صاحب سے شروع کر لیں، یحییٰ صاحب تک آ جائیں، یحییٰ صاحب سے آپ بھٹو صاحب کے پاس آ جائیں۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء الحق جیسا ایک انتہائی شریف النفس شخص جو سمجھا جاتا تھا، امیر المومنین، اور سائیکل کے اوپر مسجد جاتے ہوئے اور نمازیں اور سارا کچھ انہوں نے پاکستان کے اندر، بلکہ اسلامی قانون نافذ کرنے کے بھی ادائی تھے اور اس کے لیے بڑی تگ و دو کرتے رہے، بڑی ایفرٹس کرتے رہے، اور وہ دور ایسا سمجھا جاتا ہے جس میں جہاد کلچر اور جس میں کلاشنکوف کلچر اور جس میں اسلامسٹ جتنے تھے ان کو بڑا پرموٹ کیا گیا، اور یہ ضیاء الحق سے چیزیں منسوخ کی جاتی۔ تو ان کی زندگی کے اندر بھی ایسا ایک واقعہ ہوا، اس کی طرح میں ابھی آتا ہوں کہ وہ کس امریکی خاتون کے فریفتہ ہو گئے اور اس امریکی خاتون کو پاکستان کے معاملات میں کتنا عمل دخل رہا، وہ اہم ترین فیصلے کروا دیا کرتی تھی۔ پھر جنرل رانی کا کریکٹر کون نہیں جانتا کہ وہ رات کو کیا کچھ نہیں کروا دیتی تھی۔ پھر پرویز مشرف صاحب کے پاس آ جائیں۔ اچھا، یہ تمام کریکٹر اتنے بڑی بڑی سٹوریز ہیں، میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں اس پہ سٹوریز روزانہ کی بنیاد پہ دوں تاکہ لوگوں کو ہسٹری کا پتہ چلے۔ میرا مزاج ایسا نہیں ہے، میں بلیک میلنگ پہ، لوگوں کی پرسنل ذات کو ہٹ کرنے پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا۔ میری جرنلزم اس طرح کی ہوتی نہیں، میں بڑی پازیٹیوٹی کے ساتھ چلنے والا شخص ہوں، لیکن یہ ایک ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے سینے کے اندر یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ میں آنے والے دنوں میں یقیناً آپ سے شیئر کروں گا کہ جنرل یحییٰ صاحب کیا کرتے رہے، ان کے دور میں کس کس خاتون کو کتنی اہمیت حاصل تھی، بھٹو صاحب کیا کرتے رہے، پرویز مشرف صاحب کیا کرتے رہے۔ پرویز مشرف صاحب کے دور میں خواتین و حضرات کو اتنی ایکسیس حاصل تھی، وہ محفلیں روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھیں، اور محفلوں کی جان کون ہوتا تھا، اور محفلوں کے اندر کام کیا ہوتے تھے، اور وہاں پہ خواتین کا اتنا کنٹرول ہوتا تھا کہ جو وہ کام کہہ دیتی تھی وہ کام نہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر نواز شریف صاحب بھی فریفتہ ہو گئے، وہ تو پتہ ہے کس کس پہ ہوئے، 3 4 5 واقعات ہیں۔ ایک انڈین خاتون ہے، ایک پاکستانی گلوکارہ ہے، ایک صحافی تھی، ان سے انہوں نے براہ راست کہا کہ آپ میری دوست بن جائیں۔ اس پہ بھی کسی دن ہم کریں گے
کہ ان حضرات کے جو مواشقے ہیں، جو جس طرح یہ بڑے بڑے آفیسز کے اندر بیٹھ کے ہمارے ٹیکسوں کے اوپر وہاں پہ بڑی پوزیشن لینے کے بعد یہ کس طرح اس کو مس یوز کرتے ہیں، چونکہ کسی کی ذاتی زندگی ہم ڈسکس نہیں کرتے چلو، لیکن یہ پبلک فگرز ہیں، ان کی ذات کو تو ہم ڈسکس کر بھی سکتے ہیں، لیکن افسوسناک بات جو ہے جس پہ آج میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، منسٹر انکلیو، یہ رحمان ملک صاحب جیسے جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد یہ آفسز مس یوز بھی ہوں گے، پھر اس طرح کے الزامات بھی لگیں گے. لیکن آج ایک بڑی خوفناک بات، میں ضیاء الحق صاحب کی طرف بھی آؤں گا، لیکن ایک بڑی خوفناک بات عبداللہ گل جو جنرل حمید گل کے صاحبزادے ہیں انہوں نے شیئر کی. حمید گل صاحب کو کون نہیں جانتا، پاکستان کا ایک زبردست کردار ہے، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ان کا ایک بڑا رول ہے، آئی ایس اے کے ایسے ہیرو اور پاکستان کے ہیرو ہے. اچھا، انہوں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، سوال بڑے زبردست ہے. ایک تو وہ سوال ہے جس کا میں نے جواب اس دن دیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سوال میں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس طرح کے الزامات لگا کر کیا پاکستان کو ریپستان ثابت کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ چیزیں سامنے لائی جائیں گی کہ پاکستان کے اندر ایک امریکی خاتون اور وہ بھی صحافی، وہ چاہتی ہے تو ایوان صدر کے اندر محفوظ نہیں ہے، وہ کسی منسٹر کے پاس جاتی ہے تو وہاں محفوظ نہیں، یعنی ایسا نقشہ کشی کی جا رہی ہے کہ یہ سارے کچھ جانور ٹائپ لوگ ہیں پاکستان میں. یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ریفائنڈ ترین لوگ ان کو سمجھا جاتا ہے، جن کو پبلک الیکٹ کر کے اوپر بھیجتی ہے، جو ایوان صدر میں پہنچا ہے، جو منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر اور جو پرائم منسٹر ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پبلک کا فیس ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے، گو کہ یہ بہت حد تک باتیں درست بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس انداز میں یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں تو پاکستان کا ایک امیج پوری دنیا میں کیا جائے گا کہ پاکستان نہیں ہے، یہ ریپستان ہے، کہ جس دفتر میں امریکی خاتون جاتی ہے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، بلکہ اسے ریپ کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو پکڑنے کی خواہش کرتے ہیں اور اس کو جفا ڈال دیتے ہیں اور اس کو دعوت گناہ دیتے ہیں. یعنی ہر دفتر میں انسان نہیں، کوئی جانور بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف پھر 10 سال تک محترمہ خاموش رہتی ہیں. اور اس کا میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ 10 سال ہو یا 20 سال ہو، خیر اس سے فرق نہیں پڑتا، بات یہ ہونی چاہیے کہ واقعہ درست ہے یا غلط ہے. اور یہ لاجک اگر پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر دے رہا ہے تو وہ میں اس کو اتنا ویٹ نہیں دیتا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس واقعہ کو انڈیا کس طرح پوری دنیا میں پروپیگیٹ کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاکستان اس کے نتیجے میں پاکستان کی عزت اچھی بڑھے گی یا کم ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک میسج آ رہا ہے کہ وہ پاکستان یہ ایک نیریٹیو ڈیولپ کر رہی ہے انڈین لابی پوری دنیا میں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جرنلسٹ گئی ہے، یعنی سیر و سیاحت کے لیے، ریسرچ کے لیے، مبصر کے طور پہ، اور پاکستان میں خاتون جاتی ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی بھی شخص آئے گا تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. کوئی ٹورسٹ آئے گا تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا. پھر محترمہ نہ صرف 10 سال تک یہاں پہ موجود رہتی ہیں اور وہ یہاں پہ اس حد تک سوسائٹی میں مکس ہو جاتی ہیں کہ وہ نیکٹا میں بھی چلی جاتی ہیں، وہ NDO بھی پہنچ جاتی ہیں، فورسز کے لوگوں کے ساتھ اس کی سینکڑوں تصویریں ہیں، وہ فرنٹ مورچوں کے اوپر بھی نظر آتی ہیں، وہ پولیس کے IG صاحبان کے ساتھ بھی نظر آتی ہیں، وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس جہاں تک ہماری 24 سال جرنلسٹ ہو گئے ہماری ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ بھی وہ نظر آتی ہیں. سوال یہ ہے، ایک سیاح ہے، ایک بلاگر ہے، امریکی خاتون ہے، جرنلسٹ ہے، وہ یہاں پہ اس سارے جگہ کے اوپر وہ کس طرح جاتی ہے، پھر پارٹیز کے اندر جاتی ہے، وہ فوجی قیادت کو ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ماضی میں ہم دیکھیں کہ یہ کوئی پہلی کہانی نہیں ہے، یہ امریکن خاتون جس طرح سے یہاں پہ پینیٹریٹ کر رہی ہے آپ کے سسٹم کے اندر، اس طرح ماضی کے اندر بہت سی ایسی کہانیاں ہیں. کیری
فیلڈ ہے. پھر کرسٹینا لیم کی کہانی ہے, کرسٹینا فیئر ہے امریکی صحافی جو تھی. سوال یہ کہ سارے لوگوں نے یہاں پہ رہے, لوگوں سے ملتے رہے, پھر جا کے انہوں نے کتابیں لکھتی اور اس کے بعد آج تک پاکستان ان چیزوں کو بھگت رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ نئی کوئی ایسی چیز تیار ہو گئی ہے جو آنے والے دنوں میں, اب تو خیر ریپ کے واقعات تک بات ہو رہی ہے کہ فلاں نے ریپ کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, گویا پورا پاکستان ترسا ہوا ہے اور ریپ کے علاوہ تو کام نہیں ہے. آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے ساتھ محترمہ کیا کریں گی, پاکستان کے ساتھ اس کی کتنی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے, ہمارے ساتھ کیا اس کی کمٹمنٹ ہو سکتی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اداروں کو سوچنا ہے, اداروں کو غور کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ کے جو واقعات اور الزامات ہیں, اس کے نتیجے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایمیج پوری دنیا میں کیا چاہ رہا ہے. میں تھوڑا سا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا ضیاء الحق صاحب کے بارے میں, کہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان جو وزیر خارجہ تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ جو امریکی خاتون تھی اس وقت, یہ بیسیکلی حسین حقانی نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ رقاصہ تھی, اور اس کے خامد کے بارے میں لکھا ہے کہ رابرٹ کنگ ہوسٹن گیس کمپنی کا چیئرمین تھا, دوسرا شوہر تھا اس کا. وہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں گیس اور پیٹرولیم کے حوالے سے گیا اور وہاں پہ اس کی بیوی کی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اور یہ جو امریکی خاتون تھی, پھر اس کے بعد یہ پاکستان آئی, ہیرنگ اس کا نام تھا. اچھا, پاکستان جب آئی جو ہیرنگ, وہ اس حد تک ضیاء الحق صاحب کے سسٹم کے اوپر اس کا کنٹرول تھا. یہ صاحبزادہ صاحب ہی لکھتے ہیں, صاحبزادہ یعقوب, وہ لکھتے ہیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ جب ہو رہی تھی وہ فون کرتی تھی, ضیاء الحق صاحب اٹھ کے اس کا فون سننے چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو ایوان صدر میں قائد اعظم, تمغہ قائد اعظم دیا گیا. پھر اسی محترمہ نے بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے بھی لکھا. پھر اسی محترمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس حد تک سسٹم میں پینیٹریٹ کر چکی تھیں کہ ہیوسٹن کے اندر پاکستانی کونسل خانے کا اس کو اعزازی کونسل جنرل بنا دیا گیا. یہ ضیاء الحق صاحب نے فیصلہ کیا کہ غیر ملکی کو اتنا بڑا عہدہ کیسے دے دیا گیا, اس کی کنٹریبیوشن کیا تھی پاکستان کے لیے. خیر افغانستان جہاد میں بھی ان کا ایک رول رہا, اور اس وقت انہوں نے کچھ امریکنز کو ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھرو بھی کروایا, ملوایا بھی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر دور کے اندر ایسی خواتین کا رول رہا ہے, لیکن یہ جو رول سامنے آیا ہے یہ بڑا عجیب و غریب رول ہے, اتنا خوفناک ہے. اس کو میرے خیال ہمیں پروموٹ کرنے کی بجائے یا اس رول کو سپورٹ کرنے کی بجائے یا مزے لے لے کے ایسے واقعات بیان کرنے کی بجائے ہمیں اس کی گہرائی میں جانا ہے. اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. کیا پاکستان کو ہم ایک ریپستان بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کا پوری دنیا کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ جو یہاں پہ جرنلسٹ خاتون آتی ہے خوبصورت, اس کے پیچھے سارے لوگ پڑ جاتے ہیں, جو سیاح یا ٹورسٹ آئے گا اس کو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا نیگیٹو میسج جا رہا ہے. اس سے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی بے عزتی ہو جائے, نون لیگ کے کچھ لوگ بھی ڈیفینسو ہو جائیں, اور کچھ اور جن کے خلاف الزامات لگ رہے ہیں ان کی بھی تھوڑی ایسی تیسی ہو جائے, لیکن اس کی ساتھ ساتھ پاکستان کی زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں بڑی خوفناک بات انہوں نے کی ہے کہ ان کے خامند کے ساتھ جن خواتین کے تعلق ہوتے تھے ان کو ریپ کروایا جاتا تھا, اپنے ملازموں سے ریپ کروایا جاتا تھا, مروایا جاتا تھا. اور پھر دیکھیں آگے چل کے جو رحمان ملک کے حوالے سے تو خیر کوئی بھی صفائی نہیں دے رہا, وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بات ٹھیک ہی ہوگی, لیکن باقی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں باتیں ہوئی. بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بڑی خوفناک انہوں نے بات کی. اسی طرح یہ جو معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ پنڈورا بکس کھولتی چلی جا رہی ہیں, اور اب کچھ جرنلسٹوں کے سنے نام آ رہے ہیں, کچھ بزنس مینوں کے نام آ رہے ہیں, کچھ ڈپلومیٹس سے بھی ان کو گلا ہے. تو آگے چل کے یہ پنڈورا بکس کتنا کھلے گا, جتنے سالوں پاکستان رہی ہیں وہ کہاں کہاں رہی ہیں, کیا کیا کرتی رہی ہیں, کیا اس نے کچھ لکھا ہے, کیا اس کا کنٹریبیوشن ہے, یہ ساری چیزوں کے اوپر
میرا خیال ہے میڈیا کو تو خیر نظر رکھنی چاہیے، بھی پاکستانی ہم سب کو رکھنی چاہیے، لیکن پاکستان کے اداروں کو رکھنی چاہیے. اور جو پیپلز پارٹی نے ایک لیٹر لکھا ہے ISI کو، اس لیٹر کا رسپونڈ بھی 100% آنا چاہیے کہ یہ محترمہ کس کے خرچے پہ یہاں رہ رہی ہیں، اس کا خرچہ ہے کتنا، گھر کہاں پہ ہے، کس کے نام پہ گھر ہے، پراپرٹی اس کی کیا ہے، یہ پاکستان میں کرتی کیا ہے، یہ کھاتی کہاں سے ہے، یہ ساری ظاہر فائل تو اس کی بنی ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب قوم پوری جاننا چاہتی ہے کہ یہ محترمہ کس ٹاسک کے اوپر ہے. یہ ماضی کے اندر تو ہم یہی سنتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے امریکنز کو ویزے دیے تھے اور پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی کے خلاف ریلیکس کر کے، رولز ریلیکس کر کے زرداری صاحب نے دیے تھے. اور اس کا جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہی ہے کہ میں نے پرسوں ایک دوست سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نیب کس نے بنائی تھی. میں نے کہا جی کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے. تو انہوں نے کہا بھگت کون رہا ہے؟ میں نے کہا وہی بھگت ہے. تو لہٰذا اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی اس کو پاکستان لایا کون تھا، ویزے امریکنز کو کس نے دیے تھے. تو میں نے کہا ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ بہت دندہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ بھگت کون رہا ہے؟ میں نے کہا وہی بھگت رہے. تو یہ بیسیکلی ایک سبق ہے، جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے. تو آپ نے یہ امریکنز کو جس طرح تھوک کے حساب سے ویزے دیے تھے، اس کا نتیجہ رحمان ملک صاحب آپ بھگت رہے ہیں، ابھی اور بھگتیں گے، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بھگتیں گے. اور اسی طرح جو نئے والی میں نے بات کی وہ تو خیر آپ سب بھگت ہی رہے ہیں، لیکن یہ جو خاتون ہے اس کے معاملات کے اوپر نظر رکھنا پاکستان کے اداروں کا بھی کام ہے. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تھوڑی سی شاکی ہیں کہ یہ کمپین ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے، اور یہ منظم کمپین ہے. پہلے وینا ملک کو لانچ کیا گیا، پھر فلانے کو کیا گیا، پھر فلان. حالانکہ شیخ رشید صاحب سے شروع ہو جائیں، عائشہ گل اللہ، شیخ رشید صاحب کے اسکینڈل ہر مہینے کوئی نہ کوئی آتا ہے اللہ کے فضل سے، کبھی کسی ٹک ٹاکر کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، وہ خیر پرووائڈ نہیں کرتے. پھر حریم شاہ کا ایک پاکستان کے اندر ایسا سلسلہ رہا. پھر وینا ملک آپ کو پتہ ہے کہ ملکہ اسکینڈلس کی، پھر میرا کے ایشوز، پھر ماضی کے اندر مولانا صاحب ہوتے تھے ان کے کوئی نہ کوئی ایشو بن جاتے تھے. فضل الرحمان صاحب کی چیزیں ماضی میں آ چکی. کوئی میرا خیال ہے سیاستدان نہیں بچا. اس پہ تو خیر ہم باتیں کرتے رہیں گے اور ایک ایک سٹوری کوشش کریں گے جو فیکٹس کے اوپر ہو وہ ساری ہم دیں. لیکن فائنلی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں پیپلز پارٹی اپنے طور پہ شاکی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ایک ریٹن کمپلینٹ دے دی. اس کا میرا خیال ہے کہ اسی انداز میں اس کو پروو ہونا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا، خیر میں ان سے کیا مطالبہ کر سکوں، کون سے لیڈر کو کہوں کہ وہ ذرا ہاتھ پھیلا رکھیں. وہ اللہ کے فضل سے ان چیزوں کو میرے خیال بہت زیادہ برا بھی نہیں سمجھتے. نون لیگ کی لیڈرشپ میں بھی شہباز شریف صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا نام ابھی تک کیوں نہیں آیا. ناظرین اس کی اور کچھ چیزیں آنے والے دنوں میں آ رہی ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کریں گے. تھوڑی ویڈیو طویل ہو گئی ہے تو اس لیے میں یہاں اس کو ختم کرتا ہوں، اور آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ خود بھی انٹرویو کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اس کو خاتون کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.